الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو صورت ہے وہ سورۃ الفجر، سورہ نمبر 89 کی آیت نمبر 17 سے لے کر 20 نمبر تک کی آیتیں ہیں۔ گرچہ ان میں سے 2 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا جا چکا ہے، لیکن اس کی تفسیر بیان نہیں کی جا سکی تھی، اس لیے آج پھر ان آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے اور پھر تفسیر سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، آیت نمبر 17 جو ہے اس میں اللہ فرما رہے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، یعنی شوق نہیں دلاتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ آج جو آیت پہلی شروع ہو رہی ہے وہ لفظ کلا سے شروع ہو رہی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے ایسا ہرگز نہیں، یعنی جیسا تم سوچ رہے ہو، لوگوں کا کیسا سوچنا تھا، لوگوں کا خیال کیا تھا، اس سے پہلے کی 2 آیتوں میں اس کا ذکر آ چکا ہے کہ جب انسان کو اللہ دولت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے ہنر کی وجہ سے ہے، میرے پاس جو طاقت ہے، کمائی کرنے کا جو میرے پاس فن اور ہنر ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری دولتیں مجھ کو ملی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے نزدیک پیارا ہوں، اللہ کا محبوب بندہ ہوں، میں اللہ کا عزیز ہوں، اللہ کے نزدیک میں بہت چہیتا ہوں، جبھی اللہ نے مجھ کو یہ ساری دولتیں اور مال دے رکھا ہے۔ اگر میں اللہ کا پیارا نہ ہوتا تو اللہ مجھ کو اتنی ساری دولتیں کیوں دے دیتے؟ ان دولتوں کا مل جانا، یہ مال و اسباب کا ہونا، گاڑیوں کا اور بنگلوں کا ہونا اور جائیداد اور پراپرٹی کا ہونا، اس کی علامت ہے کہ میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں۔ ایک خیال یہ تھا، اور دوسری طرف جس کے پاس دولت نہیں، مجھ کو روزی ملنی چاہیے تھی، دولتیں ملنی چاہیے تھی، اللہ نے مجھ کو یہ ساری چیزیں نہ دے کر مجھ کو ذلیل کر دیا۔ تو اللہ جواب دے رہے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں۔ دولت کا مل جانا، مال اور اسباب کا مل جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ شخص اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ ہے۔ اور دوسرے شخص کو دولت کا نہ ملنا، مال و اسباب کا نہ ملنا اس بات کی علامت اور پہچان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ناپسندیدہ انسان ہے، بلکہ یہ دونوں حالتیں، دولت کا زیادہ ہونا اور دوسری طرف فقر و فاقہ، روزی کی تنگی، یہ دونوں حالتیں آزمائش کے لیے ہیں، امتحان اور ٹیسٹ کے لیے ہیں۔ یہ اللہ آزماتا ہے، کبھی دے کر اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے اور کبھی چھین کر آزماتا ہے، کہ جو شخص کے پاس بہت ساری دولتیں ہیں، جس شخص کے پاس، وہ اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اس دولت کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں، اور جس شخص سے دولت چھین لی گئی، روزی کے اندر تنگی جس کو ہو گئی، وہ اس حال میں صبر کرتا ہے یا نہیں، جمع رہتا ہے یا نہیں۔ اس آیت کی روشنی میں اگر ہم آپ اپنی سوسائٹی کو دیکھیں آج کی تاریخ میں، تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو نقشہ آج سے 1400 سال پہلے تھا، معاشرہ جیسا تھا، اس سے ملتا جلتا معاشرہ ہمارا اور آپ کا بھی ہوا جا رہا ہے۔ پہلے بھی لوگ جو دولت مند تھے، وہ کمزور لوگوں کو، جن لوگوں کے پاس دولت نہیں ہے،
جو فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہیں ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ ہماری اور آپ کی سوسائٹی بھی آج اسی مقام پر پہنچ گئی ہے کہ ہم میں سے جو دولت مند ہے وہ اپنے دولت کے گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ بہت سارے بندے اللہ کے ایسے بھی ہیں جو دولت پا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دولت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اس کو کیسے یوز کرنا چاہیے، کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو زیادہ تعداد لوگوں کی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو کمزوروں کو، جو روزی کی تنگی میں مبتلا ہیں، جو پریشانی کے اندر ہیں، فقر و فاقے کا شکار ہیں، ان کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ یہ رویہ اگر ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے ترقی کے باوجود، اسلامی قانون اور اسلامی احکامات کے آنے کے باوجود بہت پیچھے ہو چکے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کلا، ایسا ہرگز نہیں۔ دولت کا مل جانا عزت کی بات نہیں ہے اور دولت نہ ملنا ذلت کی علامت نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے امتحان اور آزمائش کے لیے رکھی ہیں۔ تو اسی بات کو کہا جا رہا ہے کلا، ایسا ہرگز نہیں، جیسا تم سوچ رہے ہو یہ بات نہیں ہے۔ آگے کیا برائی بیان کر رہے ہیں مشرکین مکہ کی اللہ تعالیٰ، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یتیموں کا اکرام نہیں کرتے۔ یہاں سے برائی شروع ہو رہی ہے کافروں کی، مشرکوں کی۔ تو ان کی سب سے پہلی جو برائی بیان ہو رہی ہے وہ کیا؟ بل لا تکرمون الیتیم، کہ بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ یہاں اگر آپ اس آیت کے لفظ پر غور کریں تو اللہ اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ یتیموں کا حق ادا نہیں کرتے، ان کے اوپر جو ضروری خرچ ہے وہ خرچ نہیں دیتے۔ لیکن اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ تم لوگ ان کا حق ادا نہیں کرتے، تم لوگ ان کے اوپر ضروری خرچ نہیں کرتے، یہ لفظ استعمال نہیں کیا اللہ نے۔ اس کے لیے لفظ اکرام استعمال کیا گیا ہے۔ اکرام کے معنی ہے عزت کرنا، احترام کرنا، ریسپیکٹ کرنا کسی کا، کسی کو عزت دینا، اس کے لیے لفظ اکرام استعمال ہوا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانیت کا اور عقل کا، اور اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم یتیموں کی عزت کرو، نہ صرف یہ کہ ان کو ان کا حق دو، ان کے اوپر ضروری خرچ کرو، بلکہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ تم ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، ان کو اپنے بچوں کے مقابلے میں ذلیل مت سمجھو، حقیر مت سمجھو۔ لیکن لفظ استعمال کیا گیا ہے اکرام کا، اسی لیے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہیں سے یہ بات صاف صاف ہو جاتی ہے، بالکل کلیئر ہو جاتی ہے اس لفظ سے کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو مقام ملنا چاہیے، ان کو عزت ملنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سوسائٹی کے اندر جو کمزور لوگ ہیں وہ دھکے کھاتے پھریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ کیا مقام ہوگا اس یتیم کا جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 7469، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو، اور جو درمیانی بیچ کی انگلی ہے اس کے ذریعے اشارہ فرمایا، وفرج بینہما، اور ان دونوں کے درمیان کشادگی فرمائی کہ دیکھو میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جو یتیم کی دیکھ بھال کرے، ہم لوگ دونوں جنت میں ہوں گے، لیکن درجے کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ نبی کا درجہ ان کے مقام کے لحاظ سے ہوگا، اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کا درجہ اس سے کچھ نیچا ہوگا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں صحبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہونا کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کیا کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہم کو نہیں ملی، ہم آپ کے صحابی نہیں ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تم نے اگر مجھ کو نہیں دیکھا، میری صحبت حاصل نہیں کی، لیکن اگر تم کسی یتیم کے سرپرست ہو، اس کے والی ذمہ دار ہو، تو یہ بشارت تم کو بھی مل سکتی ہے، تم میری رفاقت حاصل کر سکتے ہو، جنت میں میرے ساتھ ہو سکتے ہو۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ بہت بڑا درجہ ہے، جس کو مل گیا وہ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ تو جو پہلی آیت ہے آج کی وہ یہ ہے کہ بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ اس سے یہ پتا چلا کہ صحیح مسلم سماج اور صحیح مسلم سوسائٹی وہ ہے جس سوسائٹی کے اندر یتیم کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، اس کو اس کا درجہ دیا جاتا ہو، اس کی عزت کی جاتی ہو۔ آگے جو باتیں ہیں وہ بالکل انسان کو لرزہ دینے والی باتیں ہیں۔ اللہ نے جو کچھ بتایا ہے، جو انسان کا دماغ ہے، انسان کا جو مزاج ہے، انسان کی جو طبیعت ہے، اس کے اوپر اللہ نے ضرب لگائی ہے، اس پر مار ماری ہے اللہ نے کہ انسان کی فطرت کیا ہے، انسان کا نیچر کیا ہے، اور کیا چاہتا ہے انسان سوسائٹی کے اندر، کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دولت مل جائے، چاہے وہ یتیم کا مال ہڑپ کر کے ہو، چاہے بہنوں کا حق دبا کر ہو، چاہے وراثت کا مال ہو، اس کو کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں، یہ کافروں کی دوسری برائی ہے جو اللہ بیان فرما رہے ہیں، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دلاتے، شوق نہیں دلاتے۔ اس میں کافروں کی کیا برائی ہے؟ اس میں کافروں کی برائی تو یہ ہے کہ تم مالدار ہوتے ہوئے بھی جب نہیں کھلاتے تو کم سے کم تمہیں اتنا تو کرنا چاہیے کہ اگر دوسرا کھلا رہا ہے تو اس کو منع مت کرو، بلکہ شوق دلاؤ، ان کو ابھارو۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو لوگ مالدار ہیں وہ جس طریقے سے یتیم کو حق اور مسکین کو حق دینا چاہیے وہ تو دیں، وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں، لیکن جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے، وہ کیا کرے؟ اس کو کہا گیا ہے کہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کم سے کم اس کے لیے لوگوں کو ابھارے، شوق دلائے کہ دیکھو بھائی میرے پاس تو نہیں ہے، میں اتنا پیسے کا مالک نہیں ہوں کہ مسکین کے اوپر لوٹاؤں اور خرچ کروں، اللہ نے تم کو اس لائق بنایا ہے، تم اس لائق ہو کہ مسکینوں کے اوپر کچھ خرچ کر سکو، تو مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، میں اتنے پیسے والا آدمی نہیں ہوں، تم سے تو ہو سکتا ہے، یہ کام تم تو کرو۔ مالدار کو بھی نہیں چھوڑا گیا ہے اور غریب کو بھی نہیں۔ غریب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو پیسہ نہیں تھا، اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، شوق نہیں دلاتے آپس میں ایک دوسرے کو۔ یہاں ایک بات میں اور بھی واضح کرتا چلوں کہ مسکین کو کھانا کھلانے کا مطلب کیا ہے۔ شاید اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کا مطلب صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، دال چاول روٹی کھلانا نہیں ہے، بلکہ مسکین کی ضرورت کو پوری کرنا۔ اب اس کی ضرورت چاہے کھانے کی ہو، اس کی ضرورت چاہے کپڑے کی ہو، اس کی ضرورت چاہے روپے کی ہو، اس کی ضرورت چاہے گھر کی ہو، اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے، آپ استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو اس کی اس ضرورت کو پوری کیجیے۔ اب وہ ضرورت کئی طرح کی ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، صرف کھانا کھلانا مراد نہیں ہے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم لوگ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، شوق نہیں دلاتے آپس میں ایک دوسرے کو۔ تو ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے، جو صاحب وسعت ہیں، جو مالدار ہیں، جو پیسے والے ہیں، ان کی ذمہ داری اگر یہ بنتی ہے کہ وہ مسکینوں کا خیال کریں، ان کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کریں، تو جو غریب ہے، جو پیسے والا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو مالدار ہے اس کو شوق دلائے، اس کو ابھارے، اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ گرچہ پیسے والا نہیں ہے لیکن سامنے والا پیسے والا ہے، اس کو شوق دلائے کہ اے اللہ کے بندے کم سے کم تم تو اپنی دولت کو اس پر خرچ کرو۔
اس کے بعد جو تیسری برائی ہے، اس تیسری برائی کے اندر صرف مکہ کے کافر نہیں ہیں. جس طریقے سے دو برائی بیان ہوئی، دو بری عادت بیان ہوئی، جس طریقے سے ان دو بری عادتوں میں صرف مکہ کے کافر نہیں ہیں، اس میں سے بہت سارے افراد ہم مسلم سماج کے بھی ہیں، ان کو بھی یہ آیتیں دعوت دے رہی ہیں. اور جو تیسری برائی ہے وہ کیا ہے؟ مکہ کے مشرکوں کی جو اللہ نے بیان کی ہے، اس کے اندر ہم میں سے بہت سارے افراد شریک ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ آیت کیا ہے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. تأکلونا کے معنی آتے ہیں کھانا، کوئی چیز کھانا. تراث کے معنی آتے ہیں میراث، مرنے والے کی جو پراپرٹی ہوتی ہے میراث، اس کو لفظ تراث کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے لما. لفظ لما عربی کے اندر جمع کرنا، اکٹھا کرنا، سمیٹنا، یہ سارے معنوں میں آتا ہے. لیکن علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہاں لفظ تأکلونا صرف کھانے کے معنی میں نہیں ہے کہ تم لوگ میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا لیتے ہو، بلکہ یہاں تأکلونا کے معنی ہے ہڑپ کر جانا، کہ تم لوگ میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہو. اب اس آیت کو سامنے رکھیے، اس کا ترجمہ، اور پھر ہم 1400 سال پیچھے کی طرف لوٹتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. جو اس وقت کا سماج تھا، اس وقت کی جو سوسائٹی تھی، اس وقت کا جو معاشرہ تھا، جو لوگ تھے، وہاں کیا حال تھا. اور پھر ہم آئیں گے آج کی 21ویں صدی عیسوی میں کہ کتنا بڑا فرق ہے، یا کوئی مماثلت ہے، کوئی یکسانیت ہے، ہم دیکھیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کافروں کو وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم لوگ میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو. یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے. ان کے ہاں کیا رواج تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کی سوسائٹی کا جو ماحول تھا وہ یہ تھا کہ جو طاقتور ہے، جو طاقت والا ہے، وہ کمزور لوگوں کے میراث کے مال کو ہڑپ کر جائے، کھا جائے. حتیٰ کہ قرآن کی آیت سے صاف صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ لوگ چھوٹے بچوں کو میراث میں سے حق نہیں دیتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کو ان کے ہاں کوئی میراث میں سے مال نہیں ملتا تھا. صرف بڑی اولاد ہی میراث کا مستحق ہوا کرتی تھی. یہ ان کے سماج کی بات اللہ نے قرآن پاک کی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 127 کے اندر بیان فرمایا ہے. تو ان کے ہاں حال یہ تھا کہ جو آدمی طاقتور ہے وہ فوراً، جو شخص مرا، جو مورث ہے، اس کے مرنے کے بعد فوراً اس کی جائیداد کو، اس کی پراپرٹی کو ہڑپ کر لے. جو طاقتور ہے وہ لے لے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ رواج تھا، یہ معاشرہ تھا، یہ سوسائٹی تھی کہ طاقتور نے کمزور کا مال، کمزور وارث میں چاہے یتیم ہے، چاہے مرنے والے کی یتیم اولاد ہے، یتیم بچے ہیں، یتیم بچیاں ہیں، کوئی پرواہ نہیں، بس طاقتور کو مرنے والے کی دولت ملنی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جاہلیت کا دور تھا، یہ جاہلیت کا دور تھا، اس لیے لوگ ایسا کرتے تھے. ان کے اندر جو طاقتور تھا وہ کمزوروں کی دولت کو ہڑپ کر جاتا تھا. مرنے والے کی جو بیٹیاں ہیں، مرنے والے کے جو بچے ہیں، ان کی دولت کو ہڑپ کر جاتا تھا، وراثت کو اور ترکے کو. آپ اور ہم سوچیں، ہم آج 21ویں صدی کے اندر ہیں، 21ویں صدی عیسوی کے اندر ہیں، اور 15ویں صدی ہجری کے اندر ہم داخل ہیں. آپ بتائیے کہ ہمارے اور آپ کے، ہم مسلم معاشرے کے اندر دولت کو تقسیم کرنے کا، وراثت کو تقسیم کرنے کا کیا ماحول ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، سب لوگ نہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس امید پر خالی جیتے ہیں کہ کب مرے ہمارا مورث اور اس کی دولت کو ہم ہڑپ کر جائیں، اس کے میراث کو، اس کے ترکے کو ہم ہڑپ کر جائیں. نہ تو اس کے ترکے میں سے اس کی اولاد کو کچھ ملے، اس کی پراپرٹی میں سے نہ تو اس کے یتیم بچوں کو ملے، اور نہ یتیم بچیوں کو ملے، نہ اس کی بہنوں کو ملے. کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہے، اور 100% ایسا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 1400 سال پیچھے لوٹ گئے ہیں.
ہم اسی جاہلی معاشرے اور سماج میں اپنے دن رات گزار رہے ہیں، جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کے ذریعے قرآن پاک جیسی دولت ہم کو ملی تھی۔ اسلام کا صاف صاف قانون آنے کے باوجود بھی آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وراثت کو صحیح تقسیم کرتے ہیں؟ کمزوروں کا حق دبایا جا رہا ہے، عورتوں کا حق، بہنوں کا حق ان کو نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف حق ان کو دیا ہے، صاف صاف، بلکہ قرآن پاک میں جس لفظ کے ساتھ اس بات کو ادا کیا گیا ہے وہ بھی عجیب ہے، جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 127 کا میں نے حوالہ دیا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اے محمد آپ سے یہ لوگ عورتوں کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں، آپ کہیے ان کو اللہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے، اللہ ان کا حکم بیان کر رہا ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے بہت ساری جگہوں پہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتے ہیں کہ آپ بتا دیجئے کہ اس کا یہ حکم ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے اللہ یفتیکم فیہن، آپ کہیے ان سے کہ اللہ فتویٰ دے رہا ہے ان کے بارے میں اللہ حکم بیان کر رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وراثت اللہ تبارک و تعالیٰ خود فتویٰ دے رہے ہیں، اللہ حکم بیان کر رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ میراث کے اندر عورتوں کو حق نہ ملے، بیٹیوں کو اور یتیم بچوں کو ان کا حق نہ ملے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری سوسائٹی کو اور ہمارے سماج کے اندر جاہلیت کے دور کی بو آ رہی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم 1400 سال ترقی کر کے آگے پہنچ گئے، بلکہ ہم 1400 سال پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دولت کا جو صحیح استعمال ہے اس مطابق اللہ تبارک و تعالی دولت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ہم مورث ہیں یا بننے والے ہیں یا بنیں گے مرنے کے بعد، ہم مرنے سے پہلے وصیت کر جائیں یا بتا جائیں کہ فلاں کو اتنا حق ملنا چاہیے، قرآن نے یہ بتایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے، ہم بتا کر جائیں، بلکہ اس کو رواج دیں۔ ہم جس طریقے سے ہم بہت سارے واقعات اور قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی تو بتانا چاہیے کہ دیکھو عورتوں کو اتنا حق ملنا چاہیے، بچوں کو، بیٹوں کو یہ حق ملنا چاہیے، بیٹیوں کو یہ حق ملنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ